ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. ہم لفظ خاتم کی شرح کر رہے تھے تو لفظ خاتم کسی بھی مضاف الیہ وصف میں آخری ہی ہوتا ہے، وہ اسے بنانے والا نہیں ہوتا. خاتم القوم، قوم کو بنانے والا نہیں بلکہ قوم کا آخری فرد ہوتا ہے. خاتم المہاجرین، مہاجروں کو بنانے والا نہیں بلکہ آخری مہاجر ہوتا ہے. خاتم الاولاد، ثانی الاولاد نہیں ہوتا، اولاد کو بنانے والا نہیں بلکہ اولاد میں سے آخری ہوتا ہے. اس کی مہر سے مزید اولاد پیدا نہیں ہوتی، نہ بنتی رہتی ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد میں خاتم تھا اپنے والدین کے لیے، تو ان کی مہر سے ان کے والدین کی اولاد نہیں بنی بلکہ وہ اپنے والدین کی اولاد میں سے آخری تھے، کہ ان کے بعد ان کے والدین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. تو کتنی واضح بات ہے کہ خاتم جو ہوتا ہے وہ اپنے وصف میں آخری ہی ہوتا ہے. خاتم القوم، قوم کو بنانے والا نہیں آخری. خاتم المہاجرین، مہاجرین بنانے والا نہیں آخری. خاتم الاولاد، اولاد بنانے والا نہیں بلکہ اولاد میں سے آخری. تو اب اس شعبے کا تو الحمدللہ ازالہ ہو گیا کہ لفظ خاتم سے اگر مہر مراد ہو تو پھر بھی اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کے باب میں اللہ کی طرف سے مہر ہیں جو آخر میں لگتی ہے، اور آپ آخری نبی. اب اسی طرح ایک اور شبہ قادیانیت اٹھاتی ہے کہ آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم یہ مضاف ہے اور النبیین مضاف الیہ ہے، اور النبیین پر ال یہ استغراق کے لیے ہے. مگر قادیانیت یہ کہتی ہے کہ یہ اس ایک اور شبہ قادیانیت کا ہم ذکر کرتے ہیں. وہ کہتی ہے قادیانیت کہ آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم مضاف ہے اور النبیین یہ مضاف الیہ ہے، اور النبیین پر ال یہ جو ال لگا ہے النبیین یہ جنس انبیاء کے لیے استغراقی ال نہیں کہ آپ تمام انبیاء کے خاتم ہوں، بلکہ یہ ال برائے عہد ذہنی ہے جس سے مراد انبیاء میں سے مخصوص انبیاء ہیں اور وہ ہیں تشریعی انبیاء. یعنی آپ صرف تشریعی انبیاء کے خاتم ہیں، غیر تشریعی نبیوں کے خاتم نہیں ہیں، اور وہ آپ کے بعد آ سکتے ہیں. اس شبہ کا ازالہ سنیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ العہد کے لیے کب آتا ہے؟ جب معہود سابق کلام میں مذکور ہو. تو یہاں پہ تو غیر تشریعی انبیاء کا پہلے ذکر نہیں. اگر آیت خاتم النبیین سے قبل
وہ مذکور ہوتے تو پھر ممکن تھا کہ وہ مراد ہوتے اور ال جنس انبیاء کو شامل نہ ہوتا، پھر وہ معہود انبیاء ہی ہوتے۔ ہم اس کی ذرا وضاحت بھی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے اکلہ الذئب۔ اب یہ ذئب اس پہ ال جو ہے استغراق کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہ ساری دنیا کے بھیڑیے اکٹھے ہوئے اور سب نے یوسف علیہ السلام کو کھایا، اور نہ ہی قرآن حکیم نے کسی خاص بھیڑیے کا تعین فرمایا ہے۔ تو یہ ال عہد ذہنی کے لیے متعین ہو گیا، برخلاف آیت خاتم النبیین میں وارد ال جو النبیین پہ داخل ہے وہ بلا تکلف استغراق جنس کے لیے ہی ہے۔ یہی خود قرآن نے اور حدیث رسول نے خاتم النبیین میں بتایا ہے، پھر آپ کی صحابہ کرام نے یہی سمجھا ہے، پھر آپ کی امت مسلمہ اسی پہ اس کا اجماع ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نبوت کے تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ لغت میں خاتم کے مشترکہ 6 معنی جو ہیں، پھر ان میں ایک دفعہ تأمل کر لیا جائے، ان میں سے ایک معنی کی تعیین جو ہے وہ ہوگی مگر مغافلہ کے اعتبار سے۔ اب غور کریں کہ خاتم النبیین کی قرآنی ترکیب جو ہے اس میں کون سا معنی جو ہے یہاں پہ فٹ ہو سکتا ہے۔ ایک معنی ہے انگوٹھی، پھر دوسرا نگینہ، پھر مہر جو لگتی ہے اس کا نقش، پھر جو گدی کا جو گڑا ہوتا ہے، یا کھر کی سفیدی، اور آخری۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 6 معنی خاتم کے لغت میں ابتداءً ہی موجود ہیں، ان کے لیے وہ وضع ہوا، ان میں کوئی معنی جو ہے خاتم کا مجازی مدلول نہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ خاتم بیک وقت سبھی پہ دلالت کرے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ ایک وقت میں ایک ہی معنی پر وہ دلالت کر سکتا ہے، مگر وہ معنی حسب موقع و مقام، حسب قرینہ متعین ہوتا ہے۔ اب خاتم کے معنی کی تعیین جو ہے اس کا مضاف الیہ جو ہے اس میں بہت مدد کرتا ہے۔ جب ہم نے کہا خاتم ذہب، یعنی کون سی انگوٹھی؟ سونے کی۔ خاتم فضة، کون سی انگوٹھی؟ چاندی کی۔ یا خاتم حدید، کس چیز کی انگوٹھی؟ لوہے کی۔ تو وہ انگوٹھی جو انسانی ہاتھ میں پہنی جاتی ہے، چاہے وہ کسی معدن کی ہو، وہ مضاف الیہ جو ہے بتا دیتا ہے، اور وہی بتائے گا کہ اس سے مراد ہاتھ میں انگلی میں پہننے والی انگوٹھی ہے، اور وہ متعین ہو جائے گا مضاف الیہ سے کہ لفظ خاتم جو ہے وہ یہاں پہ انگوٹھی کے لیے آیا ہے اور یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ پھر اگر خاتم جو ہے وہ نگینہ کے لیے آیا ہے، مثال کے طور پہ فیروزہ ہے، ہیرا ہے، جو بطور نگینہ انگوٹھی اس میں فٹ کیا گیا ہے، تو وہاں خاتم کا معنی جو ہے وہ نگینہ متعین ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر خاتم کا لفظ گدی کی طرف مضاف ہے تو پھر اس کا معنی گدی کا گڑا متعین ہو جائے گا، یعنی یہ مضاف جس طرف خاتم ہوگا وہ تعین کرے گا کہ اس سے مراد یہاں پہ کیا ہے۔ اب جب باری تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کے لیے یہ فرمائیں کہ وہ خاتم النبیین، تو یہاں پہ یہ مہر، نگینہ، انگوٹھی ہرگز نہیں آئے گا، بلکہ خاتم سے مراد نبوت میں آخری ہونا متعین ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ اے چچا انت خاتم المہاجرین،
کہ آپ آخری مہاجر ہیں جیسے میں خاتم النبیین ہوں، اور یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بذریعہ وحی ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہاں پر خاتم کا معنی آخری مہاجر ہوگا کہ جس کے بعد ہجرت نہ ہوگی۔ اسی طرح آپ کا اپنی مسجد کے بارے میں یہ فرمانا کہ یہ خاتم المساجد ہے، تو یہاں بھی خاتم کا معنی آخری وہ مسجد جسے اللہ کے نبی نے تعمیر فرمایا، جس کے بعد ایسی کوئی مسجد نہ ہوگی جسے اللہ کا نبی تعمیر کرے۔ تو جب لفظ خاتم مخلوق کی زبان پہ آئے جسے وحی نہیں ہوتی، جو عالم الغیب نہیں، اور وہ کہے فلان خاتم المحدثین، فلان خاتم الشعراء، فلانا خاتم المفسرین ہے، تو وہ قائل عالم الغیب نہیں، نہ اسے وحی سے عالم الغیب نے خبر دی کہ وحی کا نزول جو ہے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہے، لہذا اس کے قول میں لفظ خاتم کا استعمال آخری کے معنی میں نہیں ہوگا۔ پھر اگر قائل جاہل ہے، عقل مند نہیں، تو یہ کہنا آسان ہوگا کہ اس کا کلام جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے موضوع میں گفتگو کر رہا ہے جس کا اسے علم نہیں، اور وہ لفظ خاتم کے استعمال کو جانتا ہی نہیں، وہ غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر یہ قائل کسی کے لیے فلان خاتم المحدثین، خاتم المفسرین، ایک صاحب علم آدمی ہے، صاحب عقل ہے، صاحب صلاح ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا، تو اس کے کلام کو جھوٹ سے بچانے کے لیے ہم کہیں گے کہ خاتم کو مجازی طور پہ وہ استعمال کر رہا ہے، اور کہیں گے کہ قائل نے اس وصف میں مبالغے کی خاطر اسے خاتم قرار دیا، اور اس کی مراد اس صفت میں اس شخص کا افضل و اعلیٰ ہونا ہے۔ اب یہ استعمال ہر زبان میں موجود، ہر زبان میں لوگ کسی لفظ کو مجازی استعمال میں لاتے ہیں۔ اب عربی میں اسد یا اردو میں شیر جو ہے، یہ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس شخص کی شجاعت میں آپ مبالغے کی خاطر اسے شیر کہہ دیتے ہیں۔ کوئی عقل مند ایسا تو نہیں ہے کہ جب اس کے شیر کہا گیا تو وہ اس سے مراد پھاڑنے والا حیوان لے گا، یہ ہے کہ اس کے جسم پہ ہاتھ لگا کے اس کے بال تلاش کرے گا، اس کی دم تلاش کرے گا، بلکہ یہ تو مبالغے کے طور پہ اس کی بہادری اور شجاعت کے لیے بیان ہوا۔ اور نہ ہی کوئی ایسے کہے گا کہ نہیں بھائی جو شیر ہے نا یہ پھاڑنے والے حیوان اور بہادر آدمی دونوں میں مشترک ہے، جیسے قادیانی کہتی ہے کہ یہ جو لفظ خاتم ہے یہ افضل اور آخری میں مشترک ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہے گا یہ بات، یہ خلط ہے بہت بڑا مشترک کے معنی کے درمیان اور اس کے استعمال کے درمیان، کیونکہ لفظ اسد یا شیر یہ بہادر کے لیے وضع نہیں ہوا۔ ہاں قائل نے اس شخص کی یا کسی شخص کی شجاعت اور بہادری میں مبالغے کی خاطر اسے مجازن شیر کہہ دیا۔ بعینہ ہی اسی طرح خاتم یہ اخیر اور افضل میں مشترک نہیں، ہاں اخیر یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور افضل میں استعمال ہونا یہ اس کا مجازی استعمال ہے۔ لہذا اس تفصیل کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی ترکیب آیت خاتم النبیین میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اور یہ جو ترکیب ہے یہ قطعی ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے متواتر کلام میں ہے، پھر وہ قطعی دلالت بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ آخری نبی ہونے کے معنی میں ہے۔ قائل علام الغیوب ہے، اس کا کلام حق ہے اور حقیقت ہے، مجاز نہیں، عیاذا باللہ کذب نہیں۔ پھر محبت وحی
جناب محمد رسول اللہ جن پر یہ آیت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود ہی اس کی تفسیر بھی یوں فرما دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی پر امت مسلمہ کا روز اول سے آج تک اجماع ہے۔ تو مذکورہ آیت قرآنی میں لفظ خاتم آخری کے لیے متعین ہو گیا، اور اس ترکیب کا مفہوم و مدلول یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین قطعی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے۔ اور ہم آخر میں ابنائے ملت قادیانیت کو مخلصانہ دعوت یہ دیتے ہیں کہ لفظ خاتم کے بارے میں جو مفہوم ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا، پھر ان کے حاملین اور مفسرین قرآن اور شارحین سنت اور امت کے سلف صالحین اور ہر دور کے علماء و مجددین، ائمہ لغہ اور مختلف طبقات امت کی بالاجماع تفسیر جو ہم نے پیش کی، وہ اس پہ اعتماد کریں اور جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بے معنی آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے رحمت للعالمین میں پھر سے داخل ہو جائیں اور سعادت دارین پائیں اور عناد اور ضد کو ترک کر دیں۔ اسی میں ان کے لیے خیر ہے، والدین النصیحہ، اور دین خیر خواہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔